وقالو کہنے لگے، یہ کہیں گے، لو کنا نسمع، ہائے کاش کے بڑوں کی سن لیتے، او نعقل، یا خود جان لیتے۔ سنو، خود جاننا مجتہد اور جانے ہوئے کا ماننا مقلد۔ تیسرا درجہ کہاں ہے؟ ما کنا فی اصحاب السعیر۔ تیسرا درجہ غیر مقلد کا دوزخ کا ہے۔ فرمایا کاش کہ ہم سنتے۔ سننے کو کہتے تقلید، هو العمل بقول المجتہد بلا دلیل۔ کیا مطلب ہے؟ لأن المجتہد لا يجتہد الا بالقرآن والسنہ، فمن يطلب عنه الدلیل هو احمق واخرق واغرق فی هذه الدنیا۔ افهموا ایھا الطلبہ، یہ جو تعریف کی ہے کہ وہ عمل ہے، کسی کے نہیں، یہ کسی کا لفظ غلط ہے۔ هو العمل بقول المجتہد بلا طلب دلیل، هذا هو الفقه، هذا هو الفقه، وإذا ذكر معه الدليل صار اصول الفقه۔ اور ہمارے بزرگ مولانا حسن جان سے مدذلو ایک دن مجھ سے فرمائے کہ یہ مقصود سرخسی میں دلائل نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ تو فقہ کی کتاب ہے، اس میں تو فقہی منہج ہے۔ شرح مہذب میں دلائل کہاں ہے؟ ابن قدامہ کے مغنی میں دلائل کہاں ہے؟ عبد الولید باجی کے المرفوع میں دلائل کہاں ہے؟ دلائل اگر ہے تو ابو یوسف و محمد کے ہاں ہے، دلائل اگر ہے تو فتح القدیر میں ہوں گے، باہر میں، نہر میں، یہ دلائل کے میدان ہے۔ تو دلیل اس وقت مانگی جاتی ہے جب اعتماد نہ ہو۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علماء سے پوچھو، یہ نہیں فرمایا کہ علماء سے دلیل پوچھو۔ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے اور اس نے آپ کو کہا کہ آپ کو ایک انجیکشن لگے گا اور 3 دن دوا، آپ کہے دلیل، تو وہ آپ کو ہاتھ سے پکڑ لے کے نکل جاؤ، گیٹ آؤٹ۔ میں نے جو 15-16 سال ڈاکٹری پڑھی تھی، اس لیے پڑھی تھی کہ بیوقوفوں کو دلائل دکھاؤں گا۔ تھانے دار نے آپ کو کہا کہ آپ کو تھانے میں بیٹھنا ہے، تو آپ کہیں گے دلیل، وہ کہے کہ حکومت نے میرے تھانے دار مقرر کے اتنے دلیل کافی۔ غیر مقلد کا کیا معنی ہے؟ یعنی انسانی شکل میں ڈنگر، فی شکل انسان وفی الحقیقت هو الحیوان، حیوان ناہق سائل، حیوان ناطق نہیں ہے۔ غیر مقلد کا کیا معنی؟ کہ میں چھوٹوں کو مانتا ہوں، نواب صدیق قنوجی کو، جو یا صاحب العروج بالفروج، اور شوکانی تفضیلی شیعہ کو مانتا ہوں، ابن حزم کائنات کے بدترین انسان کو مانتا ہوں، اور داؤد ظاہری کو مانتا ہوں، مسلم جبائی کو، لیکن ان کو نہیں مانتا ہوں جو صفت الصفوہ قرآن و سنت کے بادشاہان اور انبیاء جن پر فخر کریں گے قیامت کے دن، امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور شافعی و احمد، ان کو نہیں مانتا ہوں۔ غیر مقلد کو اصولاً معاشرے میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ وہ کہے گا ضرب زید امرا، آپ اس کو کہیں گے کہ زید کیوں مرفوع ہے اور امر کیوں منصوب ہے؟ وہ کہیں گے کہ یہ فاعل ہی مفعول کا، یہ آیت و حدیث میں دکھاؤ، کل فاعل مرفوع اور کل مفعول منصوب، یہ آپ مجھے آیت میں دکھائیں گے، کیونکہ وہ تو 2 دلیلیں مانتے ہیں، قرآن یا سنت۔ آپ اس کو کہیں کہ کلو وشربو کا معنی ہے کہ نماز پڑھو اور زکات دو، تو وہ آپ کو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں کلو کا معنی یہ نہیں، آپ کہیں گے کہ یہ لغت دکھاتے ہیں، لغت کس نے لکھی، اس کا باپ معلوم ہے؟ تو غیر مقلد کو اصولی طور پر دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ افحش الفرق اور اقبح الفرق اور اذل الناس، تمام کفر اور زندقت کی بنیاد عدم اعتماد علی معتمدی الدین، جن پر دین میں اعتماد ہے ان پر اعتماد نہ کرنا۔ میں نے جب بھی غیر مقلد پر کتاب لکھی تو اس کو منگواؤ، اگر لکھی اور زندہ رہا، یہ بات میں اس میں لکھوں گا یہ بات، جو ہو سو ہو، یا زویر اوڑے یا غدغمات۔
غیر مقلد ہے، اہل حدیث ہے۔ یہاں ایک آیا داڑھی مونڈا ہوا، شلوار نیچے ٹانگے کچھ، میں نے کہا کون ہے؟ کہا اہل حدیث۔ میں نے لگا جی انجلی چرات لے یہ پاؤ جگہ پکے پروتے ہو اہل حدیث تھے، اور اہل حدیث نہیں میں شپاڑت کا لوش بخاری ترمذی لو لو دے اہل حدیث تھے، لیکن تو جنگ اخبار کے حدیثوں نے یاد کری۔ فیصل آباد اور گجرانوالہ میں پیدا ہوتے ہیں وہ اہل حدیث ہیں، اور امام ابو حنیفہ جو حرم میں صحابہ سے حدیث پڑھ چکے وہ اہل حدیث نہیں۔ واہ بھائی واہ، عجب دو ردیدم دری پادشاہی کہ للو و پنجو ہمیشت سے پائی۔ جب یہ کہے اہل حدیث تو انصاف کا تقاضا ہے کہ ان کے منہ میں ایک دانت نہ رہے بالکل۔ تم کیسے اہل حدیث ہو؟ تم تو منکر حدیث ہو۔ اجتہاد اور فقہ جو اصل علم و عملی دین ہے اس پر کہ تو آپ منکر ہے، مدار تو احادیث کا عملیات ہے۔ وقالو یہ کہیں گے دوزخ میں جا کے، لو کننا نسمع، آئے کاش کہ ہم سنتے، یعنی بڑوں مقلد ہوتے، او ناقلو یا خود جانتے یعنی مجتہد ہوتے۔ جو نہ مقلد ہے اور نہ مجتہد ہے وہ تیاری رکھے جہنم کی۔ کہتے ہیں ابو بکر صدیق کس کے تقلید بچیا اور حضرت عمر نے کس کی تقلید کی تھی؟ لوگ جدو کا دیتے۔ حضرت عثمان کس کی تقلید کرتے تھے؟ امام ابو حنیفہ۔ تو تم سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے کب بخاری شریف پڑھی تھی اور لکھی تھی؟ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کس کی اعلی صح پر عمل کیا ہے؟ ہما جوابکم فہو جوابنا۔ کاش کہ ہم سنتے، آئے وقت پر تقلید کرتے۔ ابلیس بے ایمان بھی اگر ملائک کی تقلید کرتا تو کیوں لعنتی ہوتا؟ آؤ نہ اکیلو، یا خود دین جان لیتے۔ خود جو دین جانتے ہیں قرآن و سنت براہ راست اس کو مجتہد کہتے ہیں۔ ما قلنا فی اصحاب السعیر، ہم نہ ہوئے ہوتے دوزخ والوں میں سے۔ بخاری شریف عذاب قبر کے لیے جہاں یہ حدیث آئی ہے کہ قبر میں معذب کو پیٹا جائے گا اور کہا جائے گا ما دریتا ولا تلیتا، ما دریتا ولا تلیتا، ما دریتا اے ما صرت مجتہدن، وما تلیتا وما اتبعت العلماء بالتقلید۔ کوہاٹ کے مناظرے میں غیر مقلد نے تقریر میں کہا کہ تقلید اور مجتہد کا ذکر ہی قرآن و سنت میں نہیں، نہ کسی شرح میں۔ مولانا مناظر تھے، مولانا امین مرحوم، میں نے بھیجا تھا، کوہاٹ کے خطیب صاحب نے مجھ سے درخواست کی۔ تو مولانا نے ان سے پوچھا کہ شروع میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے، تم اندھے ہو تمہیں نظر نہیں آتا؟ اس نے کہا بس اسی پر فیصلہ۔ تو مولانا نے کہا چلو اور شرح چھوڑو، بخاری لے آؤ۔ وہ تو کھلاڑی تھے اس میدان میں۔ بخاری کتاب الجنائز حاشیہ نمبر 10، یہ حدیث جس میں قبر میں مردے کو مارا جائے گا، پٹائی کی جائے گی اور ساتھ کہا جائے گا ما دریت ولا تلیت، نہ تو آپ جانتے تھے مجتہد نہیں تھے، نہ آپ مانتے تھے مقلد نہیں تھے، غیر مقلد تھے تو پٹتے جاؤ۔ تو غیر مقلد کی پٹائی دنیا و آخرت میں قرآن و سنت سے ثابت ہے۔